السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 17 جو کہ ہے خاتمہ اجرائے قواعد پڑھنے جا رہے ہیں۔ حصہ اول میں ہم نے اس کے ابتدائی حصے کو کور کیا تھا اور آج حصہ دوم ہم اس کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے حصہ اول کی ویڈیو کو مس کر دیا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ نورانی قاعدے کا آخری سبق ہے تو پچھلے اسباق میں جتنے بھی قواعد پڑھائے گئے ہیں ان کو اس آخری لیسن میں جمع کر دیا گیا ہے اور ان کی مشق کروائی گئی ہے۔ تو اگر آپ سے پچھلے لیسن میں مس ہو چکے ہیں تو آپ جا کر ضرور پچھلی ویڈیوز کو، پچھلے لیسنز کو دیکھیے۔ اگر آپ نے ان لیسنز کو دیکھ لیا، ان کو سمجھ لیا تو آپ کے لیے سبق نمبر 17 جو کہ آخری لیسن ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پچھلے اسباق ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا آسان ہو جائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ آپ کی طرف سے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام الف زبر لا، یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، کاف لام زبر کل، یتکل، لام زبر لا، یتکلا، میم واو پیش مو، یتکلمو، نون زبر نا، یتکلمون۔ یہاں پر واو مدہ کی وجہ سے میم واو پیش مو کو ہم نے کھینچا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حرکت کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ یتکلمون، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قلو، یہاں پہ پھر واو مدہ ہو رہا ہے۔ با یا دو پیش بوئیں، قلوبوئیں، یہاں پہ پھر ادغام کا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ با یا سے مل رہا ہے اور غنہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ قلوبوئیں، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یومئی، زال واو دو زیر زیروں، یومئذوں، یہاں پر بھی زال کے نیچے تنوین ہے اور یہ واو سے ملے گا۔ زال کو جب ہم واو سے ملائیں گے تو یہ ادغام کا قاعدہ یہاں پر بھی ہوگا، اور حروف یرملون کا قاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ حروف یرملون میں سے واو موجود ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، تنوین کے بعد چونکہ واو موجود ہے۔ قلوب یومئذ، واو الف زبر وا، جیم زیر جی، واجی، فا زبر فا، واجفا، تا دو پیش تن، واجفتن۔ یہاں پر ہم نے تا کے اوپر تنوین ہے لیکن یہاں پر ہم نے غنہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے بعد اگلی لائن میں آپ دیکھیں ابصارها کا پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، تو جب حروف حلقی ہوتے ہیں تنوین کے بعد تو ہم نے وہاں پر غنہ نہیں کرنا ہوتا۔ قلوب یومئذ واجفۃ، قلوب یومئذ واجفۃ۔ حمزہ با زبر اب، یہاں پر قلقلہ ہوگا با کے اوپر، اب، صاد الف زبر سو، اب سو، را پیش رو، اب سوارو، ہا الف زبر ہا، اب سوارو ہا، یہاں پہ با پہ ہم نے قلقلہ کیا ہے، سواد کو موٹا پڑا ہے اور پھر سواد الف کے ساتھ ہے تو یہاں پر الف سے پہلے والے حرف یعنی سواد پر جب زبر ہے تو یہاں پر ہم الف مدہ کی وجہ سے اس کو کھینچ کر ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھیں گے، اور پھر ہا کے ساتھ بھی چونکہ الف ہے اور الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا اور اسے کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور با پہ ہم نے قلقلہ ٹھیک سے کرنا ہے یعنی زور دینا ہے با کو۔ اب سواروہا، اب سواروہا،
ریسی را الف زبر را سے را جیم واو دو زبر جاؤں سے را جاؤں واو ہا زبر واہ سے وا جاؤں واہ ہا الف زبر ہا سے را جاؤں واہ ہا جیم دو زبر جن سے را جاؤں واہ ہا جن۔ یہاں پر ہم نے را الف زبر را کو الف مدہ کی وجہ سے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے۔ پھر ہم نے جیم کو واو کے ساتھ ملایا ہے، ادغام کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، یعنی حروف یرملون میں سے یہاں پہ واو موجود ہے تنوین کے بعد، اس لیے یہاں پر ادغام کیا جائے گا غنّے کے ساتھ، غنّہ بھی ہوگا۔ ہاں الف ہا کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے کیوں کھینچ کے پڑھا ہے، اس لیے کہ یہ الف مدہ ہے۔ اور پھر جیم دو زبر جم، یہاں پر تنوین کی وجہ سے غنّہ کیا جائے گا، سے را جاؤں و ہا جم، اور وف کی صورت میں سے را جاؤں و ہا جا، دو زبر ایک زبر میں تبدیل ہو جائے گی۔ واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان و ان، زا لام زبر زل و ان زل، نون الف زبر نا و ان زلنا، یہاں پر نون پہ چونکہ جزم ہے اس لیے اس پہ ہم نے غنّہ کیا ہے، اور نون الف زبر نا ہے تو یہاں پر الف مدہ ہے، اس لیے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کاف زبر اک، لام لام دو زبر لل، اک لل، لام میم زبر لم، اک لل لم، میم دو زبر من، اک لل لم من، وَأَنزَلْنَا أَكْلَ اللَّمَّنِ، یہاں پر بھی وف کی صورت میں ہوگا وَأَنزَلْنَا أَكْلَ اللَّمَّا، یہاں پر ہم نے میم کے اوپر چونکہ شد ہے تو غنّہ کرنا ہے، اور وف کی صورت میں دو زبر ایک زبر میں بدل جائے گا اور ایک الف کی مقدار کے برابر اسے کھینچ کر وقف کریں گے۔ واو زبر وا، تا پیش تو و تو، ہا با دیر حب و تو حب، با واو پیش بو و تو حبو، نون لام زبر نل و تو حبون نل، میم الف زبر ما و تو حبون الما، لام زبر لا و تو حبون المالا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ با واو پیش بو کو ہم نے واو مدہ کی وجہ سے کھینچ کر پڑھا ہے، اور میم الف زبر ما کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر پڑھا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور لام کے اوپر چونکہ زبر ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا، اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ہا با پیش حب، با دو زبر بن، حبن، جی میم زبر جم، میم دو زبر من، جمن، حبن، جمن، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہاں پر تنوین کی وجہ سے غنّہ کیا جائے گا حبن پہ بھی اور جمن پہ بھی، اور جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو میم کی جو تنوین ہے وہ ایک زبر میں بدل جائے گی اور اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، غین پیش ہو، سا الف مد زبر سا، غسا، حمزہ دو زبر ان، غسا ان، حمزہ ہا زبر اح، واو کھڑی زبر وا، احوا، غسا ان، احوا، یہاں پہ ہم نے مد ہے تو اس کو 4 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، غین کو موٹا پڑھنا ہے۔ پھر تنوین پر ہم نے غنّہ نہیں کرنا چونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ موجود ہے،
اور ہا کو حلق سے نکالنا ہے۔ واو پہ کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ خُسَاءً أَحْوَى، وف خُسَاءً أَحْوَى، کھڑی زبر اسی طرح قائم رہے گی، اس میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اسی طرح وقف کیا جائے گا۔ آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے آ جائے، اور کسی قسم کی کوئی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے سبق کا وہ ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں اور سیکھنے کا یہ عمل جاری رہے۔